الدرس في إثبات المعاد وأهوال الناس، سورة الانشقاق، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اس سورت مبارک میں سجدہ ہے، تو بعد میں حضرت سجدہ تلاوت سب حضرات ادا کرتے ہیں. اس سورت میں ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، انہوں نے اپنے رب کی بات سنی اور یہی ان کے لائق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس نے اللہ کا حکم سنا اور مانا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. یہ خطاب عام ہے ہر انسان کو کہ ہر انسان ایک عمل کرنے والا ہے، ایک مشقت برداشت کر رہا ہے حتیٰ کہ اپنے رب تک پہنچے گا، اور جب وہاں پہنچے گا تو پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر وہاں عدل و انصاف ہوگا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. جس شخص کو نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملا ہوگا اس کا حساب آسان. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور پھر وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش خوش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. اور جس کو نامہ اعمال ملے گا اس کے پشت کے پیچھے وہ البتہ پکارے گا ہائے موت ہائے موت، لیکن موت کہاں آئے گی. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں مست اور خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور وہ گمان کرتا تھا کہ پھر نہیں لوٹنا. بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہرگز نہیں بلکہ سب کو لوٹنا ہے اور تیرا رب ہر چیز دیکھنے والے ہیں. تو یہ آیات ہم نے پہلے پڑھی تھیں، اور آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے تین چیزوں کی، شفق کی اور رات کی اور چاند کی. اب اس کے اندر بعض علماء فرماتے ہیں فلا اقسم لا زائدہ ہے، یعنی اقسم بالشفق، مجھے قسم ہے اس سرخی کی. واللیل وما وسق، مجھے قسم ہے رات کی اور جو اس کے اندر جمع ہوتا ہے.
والقمر اذا اتسق، اور مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے. جواب قسم کیا ہے؟ لترکبن طبقا عن طبق، البتہ تم چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف. یاد رکھیں کہ یہاں لا اقسم ہے تو اس میں کئی اقوال ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتے ہیں فلا اقسم، یہ لام زائدہ ہے تو مانا ہوگا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ لا نفی کے لیے ہے، چونکہ وہ کہتے تھے کافر کہ ہم نے نہیں لوٹنا. انہو ظن ان لن یحورا، فرمایا لا غلط کہتے ہو، تم نے لوٹنا ہے، مجھے قسم ہے شفق. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لا زائدہ ہے، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ لا یعنی نفی ہے ان کے غلط خیالات کی. اقسم بالشفق، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے شفق کی. اب یاد رکھو کہ شفق کیا ہے. ایک قول مبارک جو ہے حضرت مجاہد اور قتادہ کا، وہ فرماتے ہیں شفق سے مراد جو ہے وہ دن کی روشنی، چونکہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہے واللیل، اس کے بعد اللہ نے رات کی قسم کھائی ہے، پہلے گویا دن کی قسم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، شفق سے مراد وہ سرخی ہوتی ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد اس جانب میں نظر آتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق. اسی طرح جو صبح ہونے سے یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو آسمان پہ سرخی ہوتی ہے وہ شفق. اسی لیے پھر علماء کرام اور ائمہ عظام کا آپس میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق جو ہے یہ سفیدی ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب مغرب کے بعد سورج ڈوبنے کے بعد سرخی بھی پھر ڈوب جائے اور سفیدی نظر آئے، تو اب عشاء کا وقت شروع. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، شفق سے مراد وہ سرخی ہے، تو مغرب کے بعد جب وہ سرخی ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو. تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے ائمہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے. بہرحال جمیع ائمہ جو ہیں وہ حق پہ ہیں، لیکن امام صاحب کی دلیل جو ہے سفیدی، وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک قول میں تو شفق کا معنی ہی روشنی ہے، شفق کا معنی ہی دن کی روشنی ہے. اور دوسرا وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں تاخیر پسند تھی، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پہ مشقت نہ پڑتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز وضو بغیر مسواک کے نہ کریں، ہر حال میں مسواک کریں. اور اسی طرح میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز جتنا دیر سے پڑھ سکتے ہو دیر سے پڑھ. لیکن شفقت امت کے لیے تاکہ لوگوں نے کام کرنا ہے، صبح کو اٹھ کے پھر کام پہ جانا ہے، تہجد والوں نے الحمدللہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تو پھر یہ ہے. تو بہرحال امام صاحب کے نزدیک عشاء کا وقت ہوگا، سرخی ڈوب جائے، اس کے بعد سفیدی، پھر سفیدی بھی ڈوب جائے، پھر عشاء کا وقت. اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب سرخی ڈوب جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اب یہ ہے کہ باقی دیر سے پڑھے لیکن وقت شروع ہو جائے. تو یہاں اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا واللیل وما وسق، مجھے قسم ہے رات کی، وما وسق، اور جو اس میں جمع ہو. کیا مانا کہ ہر چیز رات میں جمع ہوتی ہے، کہ دن میں ہر آدمی منتشر ہے، انسان ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، طیور ہیں، پرندے ہیں، حشرات ہیں، سب اپنے روزی کے لیے دوڑے ہوئے ہیں. اب رات آنا شروع ہوئی تو سب لوٹ کے واپس آ گئے اندھیرے. تو رات کو یہ اپنے اندر ہر چیز کو جمع کر دیتی. جیسے فرمایا، جیسے اللہ نے فرمایا تھا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون،
تبصرون، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور جن کو تم نہیں دیکھتے. تو مانا یعنی ہر چیز شامل ہو گئی. اسی طرح رات میں بھی ہر چیز جو ہے وہ شامل ہو گئی کہ جب رات آتی ہے، رات کا اندھیرا آتا ہے تو اپنے اندر وہ سب کو ملانے والا، سب کو جمع کرنے والا ہے. والقمر اذا اتسق، اور پھر میں مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، بھر جائے. اتسق کا معنی ہوتا ہے بھر جانا. کیا معنی بھر جانے کا؟ کہ پہلے وہ ہلال ہوتا ہے، پھر بڑھتے 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 جا کے چاند مکمل بدر کامل بن جاتا ہے. تو اسی لیے تقریباً یعنی 13 سے لے کر 16 تک، 13، 14، 15، 16 ان راتوں میں چاند بالکل پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا والقمر اذا اتسق، مجھے قسم ہے چاند کی جب وہ جمع ہو جائے. اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق میں جس چیز کی بھی قسم کھائیں ان کی مرضی ہے اللہ تبارک و تعالی، لیکن انسان کو اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم نہیں کھانی ہے. اس لیے حضور پاک نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ، جو آدمی اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کی قسم کھائے کہ مجھے اپنے مرشد کی قسم ہے، مجھے پیر کے آستان کی قسم ہے، مجھے اپنے بچے کی قسم ہے، مجھے اپنے سر کی قسم ہے، مجھے اپنے آنکھوں کی قسم ہے، مجھے اپنے اس رزق کے اڈے کی قسم ہے، تو یہ شرک ہے، کفر ہے. حضور پاک نے فرمایا من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، کہ اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ. قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے. واللہ باللہ تاللہ، اور یہی وہ قسمیں ہیں جو قرآن پاک کے اندر بھی آئی ہیں. اسی طرح حضور پاک بھی اگر قسم کھاتے تو فرماتے والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد مدنی کی جان ہے. تو قسم صرف، لیکن اللہ جس چیز کی قسم کھائے، اللہ تعالی مخلوقات کی بھی قسم کھائیں. اللہ نے کئی مقام پہ ستاروں کی بھی قسم کھائی ہے، اور کئی مقام پہ اللہ نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کئی مقام پہ فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، اور کہیں فرمایا والنجم اذا ہوا. تو اللہ جس کی، تو یہاں بھی اللہ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے شفق کی، اور مجھے قسم ہے رات کی جو جمع کرنے والی ہے، اور مجھے قسم ہے چاند کی جو بھر جانے والا ہے. اب جواب قسم کیا ہے؟ کیوں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تم جو ہے چڑھو گے درجہ درجہ. کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا اس میں اشارہ ہے یعنی ابتدا کے اندر، کہ انسان ابتدا کے اندر ماں کے بطن میں جنین ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رضیع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صبی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد غلام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شاب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیخ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد موت آ جاتی. تو طبقاً عن طبق. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد درجات ہیں کہ قیامت میں مختلف درجات ہوں گے. کوئی اصحاب الیمین ہوں گے، کوئی اصحاب الشمال ہوں گے، اور کوئی مقربین ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے سب کے درجات و طبقات مقرر فرمائے ہیں. اس لیے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی اشارہ ہے کہ ہم لیلۃ المعراج میں آپ آسمانوں پہ درجہ بدرجہ اوپر جائیں گے، چونکہ 7 سماوات طباقا، تو ان کو بھی اللہ نے طباق. لیکن پہلا قول راجح ہے، اس کے اندر مراد یہ ہے کہ قیامت میں ہر آدمی کے درجات ہوں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ اتنے دلائل کے بعد ان کو کیا ہو گیا ہے کہ قیامت پر ایمان نہیں لاتے؟ دیکھ رہے ہیں رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، چاند نکل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، گھٹ رہا ہے، پھر ڈوب رہا ہے، سورج آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے. نظام عالم کو روز دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا کہ دنیا فدا ہو جائے گی اور آخرت آئے گی. ان کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے دلائل کے بعد، اتنی نشانیوں کے بعد،
اتنی آیات بینات کے باوجود ایمان نہیں لے آتے. فما لهم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بعض علماء نے فرمایا یہاں سجدے سے مراد ہے اطاعت کرنا، کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے یہ کیوں نہیں قرآن کے آگے جھک جاتے، کیوں نہیں قرآن کی اطاعت کرتے، کیوں نہیں قرآن کی فرما برداری کرتے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب قرآن ان پہ پڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک میں آیات تلاوت آتی ہیں تو یہ کیوں سجدہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس آیت میں سجدہ ہے، کیونکہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورت سنی، آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آپ نے سجدہ فرمایا. اسی طرح صحابی کہتی ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دیکھا کہ انہوں نے سجدہ کیا، لیکن امام مالک سجدے کے قائل نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفصلات جو صورتیں ہیں ان میں وہ سجدہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سجدہ مراد ہی یہاں مراد ہے کہ کیوں نہیں اللہ کے آگے جھک جاتے، کیوں نہیں اللہ کے آگے اطاعت و فرما برداری کرتے. فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. جھک جانا اطاعت کرنا تو الگ بات ہے، بلکہ میرا مدنی یہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. یہ قیامت کے بھی منکر ہیں، یہ حشر کے بھی منکر ہیں، یہ بعث بعد الموت کے بھی منکر ہیں. واللہ اعلم بما یوعون. اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے. یوعون جو ہے یہ ویا کے اندر، ویا سے ہے یعنی کسی چیز کو برتن میں بھر دینا، جمع کرنا. اللہ نے فرمایا جو کچھ تم نے دلوں میں چھپایا ہوا ہے میں سب جانتا ہوں، جو کچھ تم نے جمع کیا ہوا ہے میں سب جانتا ہوں. تمہارے اعتراضات بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے اندر جو بغض و اناد اور حقد و حسد ہے اسلام کے خلاف میں وہ بھی جانتا ہوں، ہر چیز جانتا ہوں. واللہ اعلم بما یوعون فبشرہم بعذاب علیم. میرے مدنی ان کو خوشخبری دے دو عذاب دردناک کی. یاد رکھو عذاب سے خوشخبری تو نہیں دی جاتی، لیکن یہ تحکم ہے، ان کو اسی طرح جواب دیا جا رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں کہ بھئی اچھا تو پھر تمہارے لیے بشارت جو ہے وہ عذاب کی ہے، تمہارے لیے بشارت جنت کی نہیں ہے. فبشرہم بعذاب علیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وما ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے. یاد رکھو پورے قرآن پاک میں جہاں بھی نظر ڈالو گے ایمان کے ساتھ اعمال کا ذکر ہے. یہ معنی نہیں کہ صرف ایمان زبانی کلامی ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، بس یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں. لازم ہر درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. درخت کا ثمر دیکھ کے آدمی اندازہ لگاتا ہے کہ یہ آم کا درخت ہے، یہ بادام کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے، یہ سیب کا درخت ہے. تیرے بھی اعمال سے اندازہ لگے گا کہ تیرے ایمان کی کیا حالت ہے. اس لیے محدثین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین فرماتی ہیں کہ ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ تصدیق بالقلب وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ. کہ دل کے اندر تصدیق ہو، تصدیق نہ ہو تو ایمان نہیں ہے، اور اگر اقرار نہ ہو شہادتین کا تب بھی ایمان نہیں ہے. اور وہ فرماتی ہیں کہ اگر اس کے بعد اس کا نتیجہ مرتب نہ ہو، اعمال صالحہ بھی نہ ہو. اس لیے سارا قرآن پڑھ جائیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہاں جو لوگ ایمان لے آئے لیکن شرط یہ ہے وعملوا الصالحات،
اور عمل کیے اچھے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ غیر ممنون کے معنی کو سمجھو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ ان کو اجر دیں گے غیر ممنون غیر مقطوع، یہ نہیں کہ اجر مل گیا اچھا جی جاؤ، نہیں، وہ لگاتار ملتا ہی رہے گا، کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہے وہ تو دائمی ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع، ان کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ اور بعد میں فرمایا غیر ممنون، یعنی ان پہ کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کے خراب نہ کیا کرو کہ میں نے یہ کیا تمہارے ساتھ، میں نے کیا اللہ کے لیے کیا، بس بات بھول جاؤ، اور نہ پھر اس کو کہو تم میرے دروازے پہ پلتے رہے ہو، آج میرے سامنے باتیں کرتے ہو، جیسے فرعون نے کہا تھا الم نربک فینا ولیدا، کیا موسیٰ کیا تم نہیں وہ لڑکے جو میرے گھر میں پلتے رہے ہو اور میرے گھر میں تم نے زندگی گزاری، اب میرے مقابلے پہ آ گئے؟ تو یہ ایذا پہنچانا ہے۔ تو آدمی اگر صدقہ کرے، خیرات کرے، کسی کی مدد کرے، نہ احسان جتلائے اور نہ ایذا پہنچے۔ اللہ نے فرمایا ہم جو ان کو بدلہ دیں گے نہ احسان نہ ایذا، بلکہ اس کے بغیر وہ بدلہ ہوگا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی بلا من ولا اذن۔ اور بعض علماء نے اس کا تیسرا قول بھی فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، یعنی غیر منقوص، کہ ہم اس کے ثواب میں کوئی تھوڑی کمی کر دیں، نہیں، بالکل کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو پورا پورا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے اللہ تبارک و تعالی زیادہ بھی عطا فرما دیں گے، لیکن ان کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی ہرگز۔ تو اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے، یاد رکھو، یہ دلائل ہیں، اور دلائل جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دلائل آفاقی بھی ہوتے ہیں، دلائل انفسی بھی ہوتے ہیں، دلائل عالم عالمی سے بھی ہوتے ہیں، دلائل عالم سفلی سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی دلائل کا تعلق آسمان سے ہوتا، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان سے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، زمین سے، عالم علوی سے دلائل یا عالم سفلی سے دلائل۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عالم انفس یعنی انسان کے اپنے بدن سے دلیل دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، تو یہ تمہارے اندر نفس، وفی انفسکم افلا تبصرون، میں نے تمہارے اندر کتنی اپنی چیزیں رکھی ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا میں نے تم کو دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تم کو زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ کسی چیز پہ غور بھی نہیں کرتے ہو؟ تو یہ دلائل ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں سارے دلائل آ گئے۔ اذا السماء انشقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، تو آسمان سے بھی، زمین سے بھی، اور یہاں قسم میں بھی اللہ نے پھر قسم جو کھائی شفق سے بھی، رات سے بھی اور چاند سے بھی، اور تمام دلائل کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت ہوگی اور سب نے درجہ بدرجہ اپنے احوال کو پہنچنا ہے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام۔
کہتے ہیں جی کہ میں امریکہ سے عمرے کے لیے آ رہا تھا، مجھے ایک ہندو نے $20 دیے کہ قرآن خرید کے حرم شریف میں رکھ دوں۔ بالکل آپ خرید کے رکھ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ کعبۃ اللہ بھی تو آخر کافروں نے بنایا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی طرف اور دین کی طرف اور حرم کی طرف مائل ہے۔ ایک تو وہ کرنے اور دوسرا واپس جانے کے بعد جو زبان وہ سمجھتا ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، اس زبان کی جو اسلامی کتابیں ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی حقانیت کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت کے بارے میں وہ ساری کتابیں اس کو آہستہ آہستہ دیں اور اس سے کہیں کہ مہربانی کر کے اس کا مطالعہ کرو، کیونکہ بعض اوقات یعنی آدمی سے اللہ ایسے ہی کام لے لیتا ہے۔ میں خود ہیتھرو ایئرپورٹ پہ واپس آنے کے لیے ایئرپورٹ پہ تھا، جب میرا سامان وزن ہونے لگا تو کاؤنٹر پہ لڑکیاں تھیں، تو ایک لڑکی تھی جس کے پاس میرا سامان تھا، اس نے میرا سامان وزن کیا اور میرا پاسپورٹ دیکھا۔ سامان وزن کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے، چونکہ آپ کے جہاز میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ باقی ہے اور میں آدھے گھنٹے میں یہ اپنی ڈپٹی مکمل کر لوں، اگر مہربانی کر کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ مجھے 10-15 منٹ دے سکیں تو میں اسلام کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا سامنے میرے دوست کھڑے ہیں، میں ان سے ملتا ملاتا ہوں، جب تک تمہاری ڈیوٹی پوری ہو جائے تو پھر آ جا۔ وہ ڈیوٹی پوری ہو گئی تو وہ آ گئی، اس نے کہا جی اب آپ آئیں، اب آپ نے جانا ہے اندر۔ بہرحال وہ امیگریشن میں میرے ساتھ آئی، اس کے بعد آ کے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ اس کے پاس ایک فرشتی باقاعدہ، گیتا اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں لیکن میرے دل میں اسلام کی طلب ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، اور میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے، اور یہ میرے اشکالات ہیں جو مجھے اسلام کے بارے میں مشکلات ہیں، سوالات ہیں، تو آپ مہربانی کر کے مجھے سمجھائیں۔ وہ ایک سوال پوچھتی گئی، اللہ نے جو مجھے توفیق عطا فرمائی میں اس کو سمجھاتا گیا۔ بہرحال اس نے کہا جی الحمدللہ مجھے اطمینان ہو گیا ہے اور یہ میرا ایڈریس ہے، اگر ہو سکے تو مجھے آپ وہاں سے کچھ اسلامی کتابیں لیکن لٹریچر جو انگلش میں ہو، چونکہ اور زبان میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے یہاں سے آ کر خیر اس کا لٹریچر بھی بھیج دیا۔ تو دوسری دفعہ جب میں گیا تو الحمدللہ پتہ لگا کہ اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور ایک مسلمان سے شادی بھی کر لی۔ تو یہ سبب بنتے ہیں، اسباب بنتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بلانا چاہتے ہیں پھر دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، تو اللہ کے حرم کی محبت اگر ہے تو اس کو آپ لٹریچر دیں اور اس میں محنت کرو تاکہ ایک آدمی جہنم سے نکل آئے۔ جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں لیکن سر پہ اس طرح بھی نہیں پھرواتے اور سارے بال بھی نہیں کٹواتے، صرف ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ ایک بکری دم دینی پڑے گی اور بال بھی کٹوانے پڑیں گے۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی 3 بال بھی کاٹ لے تو احرام سے نکل جاتا ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، قرآن حضور پہ اترا ہے، حضور پاک نے کیا عمل فرمایا؟ آپ نے تھوڑے تھوڑے بال کاٹے ہیں، سارے سر پہ اس طرح پھروایا اور سارے سر کے بال کٹوائے، تو لہذا اگر عمرہ کرنا ہے تو افضل یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں
اگر بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائیں، اور اگر بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ، مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ کہتے جی کہ میں اپنے مرحوم والد کے لیے افضل ہدیہ ثواب کیا ہے؟ ان کے لیے تم ایسا کرو کہ کسی علاقے میں اگر مسجد نہیں ہے تو بنا دو، اگر مسجد ہے لیکن اس کی حالت خستی ہے اس کو ٹھیک کرا دو، مسجد ہے لیکن حمامات نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، مسجد کی ابتر حالت ہے اس کو ٹھیک کرا دو۔ یا بعض علاقوں میں پانی ہی نہیں ہوتا، جیسے تھر کے علاقے میں لوگ میلوں تک جاتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، تو وہاں کنویں کھدوا دو، نل لگوا دو۔ افضل صدقہ جو ہے وہ پانی ہے، اور افضل صدقہ یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ جو ہمیشہ جاری رہے۔ اچھا مدرسے ہیں تو طلباء کے پاس کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، فقہ کی کتابیں نہیں ہیں، تفسیر کی کتابیں نہیں ہیں، مدرسے میں کتابیں دے دو۔ اچھا مدرسہ ہے لیکن ان کے کمرے مکمل نہیں ہیں، ایک کمرہ بنوا دو۔ ضروری تو نہیں، آپ کو جتنا اللہ توفیق دے ایسا کام کریں جو ہمیشہ جاری رہے۔ کہتے جی کہ موت کا وقت معین ہے، بالکل۔ کہتے جی کسی کو غلط انجیکشن لگا کے اگر مار ڈالا جائے تو پھر وہ یہی لکھا ہوگا نا کہ اللہ کے ہاں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وہ وقت معین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، نہ وہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نے وقت ضائع کیا ہے، عمر تو دراز نہیں ہوتی، جو وقت مقرر ہے وہی ہوگا، دعا یہ کرو کہ وہ عمر خیر میں گزرے اور بہتری میں گزرے۔ میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی آدمی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے لیے بخشش مانگے تو بخشش ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں نے کسی حدیث مبارک میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن علماء کا قول ہے، اور کہتے ہیں جی کہ اگر میں یہاں پر ایک دفعہ پڑھ لوں تو لاکھ شمار ہو جائے گا، یعنی یہ اس میں بھی ڈنڈی مارنا چاہتا ہے، محنت بھی نہ کرے اور مردہ بھی بخشوا لے، ماشاءاللہ، یعنی مردے سے بھی دھوکھا، اللہ میاں کے ساتھ بھی فراڈ۔ تو 70,000 دفعہ پڑھو تو 70,000 لاکھ لکھا جائے گا۔ تم یہ کیا اس طرح پھر ایک نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازیں معاف؟ مسئلے خود گھڑتے رہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ کوئی شارٹ کٹ مل جائے، جان چھوٹ جائے کسی طرح۔ میں نے اپنی بیوی یا والد یا والد والدہ کے لیے آپ عمرہ سب کے لیے ایک ایک کر، کیا وہ تندرست ہیں، آ سکتے ہیں، یا فوت ہو گئے ہیں یا آنے کے قابل نہیں، ان کے لیے عمرہ کریں۔ جو لوگ آنے کے قابل ہیں ان کے لیے دعا کرو، عمرہ اپنے لیے کرو۔ بالکل اگر عمرہ کرو گے تو عمرے کے پورے ارکان ادا کرنے ہوں گے جیسے اپنا کیا ہے، عمرے کے ارکان پورے ہوں گے۔ اس میں افضل یہ ہوتا ہے جھگڑے میں نہ پڑو، چونکہ علماء کا اختلاف ہے، تم عمرہ اپنے لیے کرو، جب کر لو تو کہو اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے، تو پھر کوئی جھگڑا نہیں رہتا، کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ کہتے جی کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور حرم میں عورتیں ہمارے آگے نکل جاتی، بارہ آپ کی نماز ہو جاتی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جاتی۔ فرض نماز ہے تو امام کے آگے جو سترہ ہے وہ سب کے لیے کافی ہے،
اور اگر آپ کی سنت نماز ہے کوشش کریں ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ لوگ آپ کے آگے نہ گزریں، لیکن پھر بھی کوئی گزر گیا تو آپ مجبور ہیں۔ نیک لوگ جو فوت ہو گئے ہیں ان سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جنت میں، یہاں تو نہیں ہوتی، یہاں تو واپس آتے نہیں، جنت میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی یا خواب میں ملاقات ہوگی۔ بالکل قرآن پڑھیں، خیرات کریں، ثواب پہنچائیں ان کو، بالکل پہنچائیں۔ کہتے جی کہ میری والد صاحب کی تدفین کی رات میں نے خواب دیکھا کہ تو خواب ہے نا آپ کا، جب دفن تو وہی ہوئے ہیں جہاں تم نے دفن کیا ہے، کیونکہ ان کی تمنا تھی مدینے میں دفن ہونے کی، تو اللہ ان کے درجات بلند کریں گے۔ والد فوت ہو گئے، آپ نے ایک ہسپتال جانے سے بندہ نہیں بچ سکتا، ورنہ دنیا تو سب سے بڑے بڑے اسپتالوں میں جا کے کروڑوں خرچ کرتی ہے، پھر بھی موت آ جاتی ہے۔ موت کا وقت معین ہے، یہ نہیں ٹل سکتی۔ میری خالہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے، جو بھائی بھابھی یا بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے دوسرا عمرہ کیا ہے، سر نہیں منڈوایا، سر بھی منڈواؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو باہر کے میدانوں میں بیٹھ سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ اگر ہم اپنے ہوٹل کے قریب کی مسجد میں نماز پڑھیں انشاءاللہ جماعت کی وجہ سے 25 لاکھ کا اجر ملے گا، لیکن کعبے کی نماز کا کیا مقابلہ ہے خدا کے بندے، کیونکہ وہاں تو 100 آدمی ہوگا، یہاں تو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ آدمی ہوگا۔ کہتے جی کہ آج کل عورتوں نے جو برقعے پہنے ہوئے ہیں ان پر قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں، بہرحال ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا، کوئی عربی کا کلمہ لکھا ہوگا تو تم نے سمجھا قرآن لکھا ہوا ہے، تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے، غلط بات ہے۔ برقع چھپانے کے لیے ہے، برقع ظاہر کرنے کے لیے تھوڑا ہے کہ اس کو ہر کوئی دیکھے۔ بہرحال اگر آپ نے ٹک لگائے دم پڑ گئی۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھو اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ٹھیک ہے پڑھا کرو تاکہ حضور کی زیارت، تو اچھی بات ہے، کوئی قرآن حدیث کا یہ حکم نہیں ہے، لیکن اگر بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اس سے حضور کی زیارت ہوتی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، نماز پڑھنے میں کیا بنا ہے۔ ویسے بھی حکم ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو یا کوئی غرض ہو تو نماز پڑھو۔ اذا حضور پاک کی بھی یہی عادت مبارک تھی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز۔ کہتے جی کہ بعض لوگ آتے ہیں اور عمرے پہ چھپ جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے دیکھا نہیں ہے پکڑ دھکڑ کیوں ہوتی ہے، اگر غلطی نہ کرے تو یہ مشکلات کیوں آئیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 27 سال ہے، رشتے دعا کریں اللہ سے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن روزانہ 3 دفعہ پڑھ کے دعا کی جائے تو لڑکا ہو یا لڑکی جلد رشتہ ہو جائے گا۔ ارواح علیین میں ہے تو ارواح کی ملاقات ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چوری کرتے ہوئے مارا گیا یا زنا کی حالت میں مارا گیا، وہ کافر تو نہیں ہے نا، گناہ گار ہے، اللہ کی مرضی بخش دے، اللہ کی مرضی سزا دے نہ، باقی نام عمل تو دائنے میں ملے گا، وہ تو کافروں کو بائیں میں ملے گا۔ اہل کبائر ہے یا کوئی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ علیین میں ہے۔ مجھے کچھ صفا مروہ دوڑتے ہوئے ریال ملے تو میں نے جو کام کرنے والے ہیں ان کو دے دیے، ٹھیک کیا، اور کوئی حل ہی نہیں، جب مالک کا پتہ نہ ہو تو خیرات کر دے۔ اگر ایک آدمی کو حالت احتلام میں یا میاں بیوی ملے، غسل فرض ہو گیا، افضل یہ ہے کہ فوراً کرے، ورنہ اگر صبح کو بھی کریں سو گیا کوئی بات نہیں۔ حرم شریف میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرے ہیں۔ اگر ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو۔ بھائی حدود حرم میں اکیلے نماز پڑھو تو 1,00,000 ہے، جماعت سے پڑھو گے تو 25 درجے بڑھ جائے گا، اور جب جامع مسجد ہوگی تو 27 درجے بڑھ جائے گا۔ ساری مسجدوں میں یہ ثواب ملے گا۔ نماز کی نیت میں نے باندھ لی ہے، اگر ایک صف کے فاصلے پر آگے جگہ خالی ہے تو آگے چلے جائیں، سینہ بھی نہ پھرے، رخ بھی نہ پھرے، بس قدم اٹھا کے آگے چلے جائیں۔ نماز جنازہ کی تیسری تکبیر کے بعد الحمد نہیں، اس کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ زکوٰۃ کی رقم سے آپ کسی کو عمرے پر مجبور نہیں کر سکتے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، اس کی مرضی جو کرے۔ تمام دنیا میں کوئی بھی ایک مسلمان نہیں ہے جو انبیاء کی حیات کا قائل نہ ہو، صرف فرقہ کرامیہ ہے جو حیات کا قائل نہیں، ورنہ تو ساری دنیا متفق ہے اس بات پہ۔ کہتے جی کہ حضور پر جو صلاۃ و سلام روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھے ہو، بالکل حضور سنتے ہیں۔ حدیث امام مسلم یسلم علیہ، تو یہ حدیث سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، اور یہاں کے مفتی اعظم نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا۔ کہتے ہیں جی کہ ہم 3 آدمی مل کے کام کرتے ہیں، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ملے گا تینوں برابر تقسیم کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی کام چھوڑ کے نکل جاتا ہے تو اب اس کا کوئی حصہ نہیں، وہ تو کام کرے گا تو حصہ لے گا، حرام کا حصہ لے گا۔ امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھتے ہیں بالکل ان کی نماز ٹھیک ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے قرآن پہ اور نبی کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں کہ اذا قرأ فانصتوا، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اسی طرح 1 وتر بھی جائز ہے اور 3 وتر بھی جائز ہے، اور حضور پاک نے اسی لیے تو 3 صورتیں بتلائی کہ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ تو اگر صرف ایک ہے تو ایک ہی صورت بتلاتے، 3 صورتیں تو نہ بتلاتے۔ اللہ کے بندے ایک رکعت کسی کو، وہ بھی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے کھڑے ہوتے ہیں، مانا وہ صرف سلام سے فضل کرتے ہیں، اور حنفی ایک سلام سے 3 پڑھتے ہیں، ان میں کوئی جھگڑا تو ہے نہیں۔ اگر نماز میں بیٹھے ہوئے ہوا خارج ہو جائے نماز ٹوٹ گئی۔ ازواج مطہرات کو جو مخالفت کرتے ہیں، میرا بھائی جب حضور نے اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ ازواجہ امہاتکم،
حضور کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو ماں کا گلہ تو کوئی حرامی بچہ ہی کر سکتا ہے، حلالی تو کبھی نہیں کرتا۔ میں حرم میں آیا تھا، میری دو نیتیں اکٹھی تھی، عمرہ بھی کروں گا کام بھی کروں گا، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی جناب، عمرہ بھی کرو، کیونکہ عمرے کی بھی تو تمہاری نیت تھی نا۔ کفالت جائز ہے، بالکل جائز ہے، نہ ہو تو تم تو لوگوں کو کھا جاؤ۔ یہ تو شکر کرو کہ کچھ کنٹرول ہے، ورنہ اگر بے لگام کر دیں تو تم تو کھڑے کھڑے بندے ہضم کر دو۔ تم نے اپنے ملک میں کیا کیا ہوا ہے؟ یہ تو شکر ہے کہ انہیں باندھا ہوا ہے، کھینچا ہوا ہے، ذرا رسی کھینچ لیتے ہیں، رسی ہی نہ ہو تو پھر تو جو مرضی آئے کرو، سبحان اللہ، پھر تو اللہ معاف کرے، تم اللہ کے حرم میں بھی کسی کو نہ جینے دو۔ بہرحال جو کلمے کا بھی منکر ہے، نماز کا بھی منکر ہے، صاحب وہ کافر ہے، سیدھی بات ہے، کیا مسئلہ پوچھنا ہے یار۔ میرے والد صاحب نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، طواف کیا، سائی کی کپڑے پہن لیے، سر نہیں منڈوایا، دم پڑ گئی، سر بھی منڈوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ میں حنفی مسلک میں ہوں، اگر میں مطاف میں نماز پڑھوں، کعبے کو دیکھ نہیں، نظر سجدے والی جگہ پر، آیت سجدہ جس نے سنا ہے یا پڑھا ہے اس پہ سجدہ واجب ہے۔ غوث اعظم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کسی بندے کو غوث اور اعظم کہہ بھی نہیں سکتے ہو، غوث اللہ کی ذات ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، یہ لفظ ہی غلط ہے، تو پھر رضی اللہ عنہ کا کیا مانا؟ کبوتر اور گوشت کا، خرگوش کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے یاد آتا ہے، پرانی بات ہے، صحیح ہے، میرا خیال ہے ٹھیک ہوئی، حضرت توسیع صاحب رحمت اللہ علیہ اب تو فوت ہو گئے، ان سے ایک شیعہ نے پوچھا کہ جی آپ لوگ خرگوش کھاتے ہیں، اس کی شکل تو بلی سے ملتی ہے، لہذا وہ حرام ہو گئی۔ آپ نے سنا کہ اگر تیری بیٹی کی شکل تجھ سے ملتی ہو یا تیری بیوی کی شکل ملتی ہو یا بہن کی، اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ اب بیچارہ کیا کرے، چپ ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کہ مجھے شکل ملنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مرشد یا پیر کے ہاتھ چومنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن مرشد بھی تو ہو نا، جس کو خود بھی کلمہ نہ آتا ہو وہ مرشد کیا ہوگا؟ بکرے کے کپورے جو ہیں مکروہ ہیں، بار بار عمرہ کرنے سے بار بار طواف کریں وہ افضل ہے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت لازم پڑھنی ہے۔ بیت اللہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، تو پاسپورٹ پہ دکھا دو کافر لکھا ہوا ہے، پکڑ لیں گے، باقی دل چیر کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک صحابی نے جنگ میں ایک آدمی کو، اس نے کہا بھی لا الہ الا اللہ، تلوار مار دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کیا کیا تم نے؟ اس نے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور تم تلوار مار رہے ہو۔ اور نے کہا حضور اس نے ساری زندگی نہیں پڑھا، وہ تو میری تلوار سے ڈر کے پڑھ رہا، میں اللہ شکک تقلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا، اب باطن جانے خدا جانے۔ امام مہدی آئیں گے انشاءاللہ، ان کا نام حضور کے نام پہ ہوگا، ان کی ولدیت حضور کی ولدیت پہ ہوگی، اور بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، اعلان کریں گے، وہ اسلام کے بہت بڑے امام ہوں گے، اور انصاف اور عدل کے لیے پوری دنیا میں اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ میں نے پہلے
عمرے میں جب اس طرح پھروایا تو 2-3 جگہ مجھے اس طرح لگ گیا. دوسرے عمرے میں نے وہ جگہ چھوڑ کے باقی سر مڈا دیا. ٹھیک ہے, پھر بھی اسی کے بعد جاتے نا تو اچھی طرح سر ختم ہو جاتا ہے. وہ سیکھتے تو یہاں ہے نا آ کر حاجیوں کے سر پہ. جب مدینہ منورہ میں اللہ پہنچا دے, اپنے گھر میں جا کے سامان رکھیں, غسل کریں, خوشبو لگائیں, اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں, ادب سے چلتے ہوئے حضور پاک کی مسجد میں آئیں, اور جب داخل ہونے لگیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, اور درود شریف پڑھتے ہوئے چلے جائیں. کوشش کریں کہ ریاض الجنہ میں, ورنہ اس ساری مسجد میں جہاں موقع ملے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کریں, کیونکہ اللہ کا حق نبی کے حق میں مقدم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آرام سے چلتے ہوئے, پاؤں کی بھی آواز پیدا نہ ہو, بڑے ادب کے ساتھ حضور پاک کے سامنے کھڑے ہو کر نہ آہستہ اور نہ بلند آواز, درمیانی آواز میں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضور نے خود فرمایا ہے کہ جو لوگ مجھ پہ درود بھیجتے ہیں دور سے, اللہ فرشتے کے ذریعے پہنچاتے ہیں, اور جو خود آگے پڑھتے ہیں تو میں سنتا ہوں. اگر وضو کرتے ہوئے خون نکل جائے, خون اپنی جگہ سے بہہ جائے, تو پھر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو ختم ہو گیا, دوبارہ وضو کریں. اگر عورت کو گھر سے آتے راستے میں حیض ہے, وہ نیت کر لے, لبیک پڑھتی رہے, اپنے ہوٹل میں بیٹھ جائے, جب دن پورے ہو جائے, پاک ہو جائے, غسل کر کے عمرہ کرے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے, نفلی طواف ہو یا فرضی طواف ہو یا عمرے کا طواف ہو یا واجب طواف ہو. اگر کسی نے طواف کرتے ہوئے درمیان میں چھوڑ دیا, اس کو جا کے دوبارہ طواف شروع کر کے پورا کرے. ایک آدمی لندن سے عمرے کے لیے آیا ہے, اس نے جہاز والوں نے احرام پہننے کا وقت نہیں دیا, جہاز میں ٹائلٹ کے اندر بغیر وضو کے احرام باندھا, وضو کرنا مشکل تھا, نماز بھی نہیں پڑھی, کوئی حرج نہیں, بالکل ٹھیک ہے. وہ تو اگر نہ بھی وضو کرتا, وہیں بیٹھے بیٹھے چادریں باندھ رہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک, نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے, بالکل اس کا عمرہ ٹھیک ہے. اگر 5 تولے کی میری حیثیت ہے پھر زکات نہیں ہے, 7.25 تولے. نماز جنازہ میں امام کے پیچھے مقتدی پڑھیں گے, کیونکہ نماز جنازہ تو دعا ہے نا, پہلے ثنا پڑھے گا, پھر اس کے بعد درود, اور اس کے بعد دعا. طواف کی 2 رکعت جو ہیں وہ بھی افضل یہ ہے کہ عصر کے بعد اگر طواف کریں تو وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. لیکن یہاں کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے نزدیک اللہ کے حرم میں جب بھی طواف کرے 2 رکعت پڑھنا جائز ہے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے. ایک مسئلہ سمجھو, اگر عصر کے بعد تم نے طواف کیا, اب تمہارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب بھی حرم میں پڑھوں گا, تو مغرب کے بعد آرام سے پڑھو تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو اور کوئی قول بھی مخالف نہ ہو. اور اگر تمہاری کوئی مجبوری ہے, قافلہ جا رہا ہے, ساتھی بیٹھ کر پڑھ لو, کوئی حدیث نہیں, وہ خدا نہ خاصا کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. لیکن افضل اور اعلیٰ سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. بلکہ ایک روایت میں دعاتا ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا، مدینہ منورہ جانا تھا انہوں نے 2 رکعت نہیں پڑھی عصر کے بعد، اور مدینہ شریف کے لیے چل پڑے، راستے میں جا کے انہوں نے 2 رکعت ادا کی، وہ حرم سے بھی نکل گئے تھے تو انہیں نہیں پڑھی۔ تو بہرحال اب اس میں جھگڑا نہ کرو، بیٹھنا ہے آرام سے مغرب کے بعد پڑھو، مجبوری ہے جانا ہے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی جھگڑے کرے یا اختلاف کرے یا لڑائی کرے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔